اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 10 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، مشرکین مکہ کی عہد شکنی۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف یعنی جن کے ساتھ مدد کا معاہدہ ہوا قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاں پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیا، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خون ریزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبیلہ بنو خزاں نے مشرکین مکہ کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے دیت خون بہا ادا کرنے یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے امن معاہدہ ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بد عہدی اور قتل و غارتی کا بدلہ لینے کے لیے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ امورہ زہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ مذہب اسلام کا سخت مخالف و دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان لیا، انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، ٹھنڈی کا دور ہو جانا ٹھنڈی کا دور ہو جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی نہ کھڑا ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرا برابر ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا، لگ رہا تھا گویا میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو، یا اپنی بیوی سے ملا ہو، تو تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ مفہوم یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لے، پھر دونوں زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت مسح کر لے، اور پہلی چیز ہے نیت کریں۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں غسل کے لیے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، نماز جنازہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بالغ میت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من
تو توفتہ منا فتوفہ علی ایمان۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے، جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، جذام کوڑ کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینہ کی اجوا کھجوروں کا استعمال جذام کوڑ کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی کون سی انگلی میں برکت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔